بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت ہم سب مومن مسلمان مرد عورت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں؟ کن باتوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت؟ تو میں ابھی آپ کے سامنے وہ تمام آداب تفصیل کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہیں، ایک آداب ظاہری ہے اور دوسرا باطنی۔ دونوں طرح کے آداب ضروری ہیں۔ آداب ظاہری وہ یہ ہیں کہ باوضو اور قبلہ رو ہو کر اور خوشبو لگا کر بیٹھے تو یہ بہتر ہے، یعنی خوشبو لگانا یہ بہتر ہے، باقی باوضو ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسرا، تلاوت کرتے وقت لباس یعنی وہ کپڑا جو آپ پہنے ہوں وہ بالکل پاک صاف ہونا چاہیے، اور ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، ان کو دشواری ہو رہی ہو۔ قرآن مجید کو تکیے پر یا رحل پر رکھ کر پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن شریف کو اونچی جگہ پہ رکھے، اور جب دوران تلاوت کوئی صورت آ جائے تو اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لیا جائے۔ لیکن جب تلاوت قرآن کا آغاز کریں، جب قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو شروع میں تعوذ اور تسمیہ سے اسٹارٹ کریں، کیونکہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ۔ جو قرآن شریف پڑھنے کے لیے جب بیٹھیں تو شروع سے اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ کر کے ہی قرآن شریف پڑھنا شروع کریں۔ اور جب دوران تلاوت سورۃ توبہ ایک سورت ہے، جب وہ آ جائے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ پڑھتے ہی پڑھتے اس کو ڈائریکٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت میں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں مختلف لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں اور وہاں زیر لب پڑھنا بہتر ہے، یعنی لوگ اپنا کام کر رہے ہیں تو آپ قرآن پاک کو زیر لب آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں۔ اگر تنہائی نصیب ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں، اگر تنہائی میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اونچی آواز سے پڑھیے، جہاں پہ کسی کو ڈسٹرب کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اگر کسی کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو پھر قرآن شریف کو آہستہ پڑھیے۔ اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے اپنے کان یا رخسار پر ہاتھ نہ رکھے، کیونکہ یہ گانے والوں کا ایک طریقہ ہے کہ گانے والے لوگ جب گانا گاتے ہیں تو وہ کانوں میں اور رخسار پر، گالوں وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو کہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اونچی آواز سے تلاوت کرتے وقت ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ قرآن مجید کو اصل تجوید کے مطابق عمدہ صحیح مخرج کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی آداب میں سے ہے، یعنی جو مخرج، جو چیز قرآن کو اچھا بنائے اور لہجہ اچھا ہو، خوبصورت انداز سے پڑھا جانا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو قرآن مجید کو ترتیل مطلب ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ رموز اور اوقاف یعنی جہاں پہ رکنا ہے، جہاں پہ آیت ہے وہاں پہ ٹھہر جائے، وہاں پہ رک کے آرام سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ آیات رحمت پر رحمت کی دعا کرے، جب آیات وعید آئے تو وہاں پہ
اللہ سے مغفرت کی دعا کرے۔ دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنا بھی بے ادبی میں داخل ہے، یعنی جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو ادھر ادھر جھانکنا اور دیکھنا، یہ تمام چیزیں قرآن پاک کی بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر ہاتھ نہ رکھے اور نہ ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ کھیلے۔ اگر ورق الٹنا پڑے تو انگلی پر تھوک زبان سے نہ لگائے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، یعنی ورق اگر پلٹ رہے ہیں، نہیں پلٹ رہا ہے تو تھوک لگا کے پلٹتے ہیں، یہ ایسی حرکت کرنا یہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوران تلاوت اسی طرح دوران تلاوت ناک میں انگلی ڈالنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ دوران تلاوت کسی سے بات بھی نہ کرے، اگر زیادہ ضروری ہو تو پھر پوری ایک آیت مکمل کر لے، اس کے بعد بات کرے، لیکن اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ آپ رکوع مکمل کر لیں، جہاں پہ بات مکمل ہوتی ہے رکوع مکمل کریں، قرآن شریف کو بند کریں، پھر آپ اس سے بات کریں۔ دوران تلاوت آیات عذاب، یعنی بہت سے آیات قرآن شریف میں ایسے ہیں جہاں پہ عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایسی جگہوں پر رونے کی کوشش کریں، یہ بہتر ہے۔ اور آیات سجدے پر سجدہ کرے، اگر فوراً نہیں تو بعد میں پہلی فرصت میں سجدہ کرے، یہ ان آیات کا حق ہے، یعنی جو بھی سجدے کی آیت آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں سجدہ کرے۔ جب طبیعت تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو رک جائے۔ تلاوت کے دوران طبیعت کا انشراح، یعنی طبیعت ایک دم صاف ہونا، یہ بہتر ہے۔ زبردستی دل نہیں چاہ رہا پھر بھی پڑھ رہے ہیں اور دھیان نہیں ہے اور اچھے سے نہیں پڑھ رہے، نہیں مخرج کا لحاظ رکھ رہے، نہیں اچھی آواز سے پڑھ رہے، تو پھر ایسے وقت میں آپ تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیجئے، ٹھہریے، اور پھر اس کے بعد جب آپ اچھا فیل کریں تو پھر اس کے بعد قرآن شریف کو پڑھنا شروع کیجئے۔ قرآن مجید مکمل کرنے پر دعا کرنا یہ سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہ جب آپ قرآن شریف مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ آداب ہیں جو ظاہری ہیں، یعنی الگ جو قرآن شریف کے پڑھنے سے پہلے ضروری ہے، اور اب جو آپ کو آداب بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آداب باطنی، یعنی اندرونی چیز وہ جن کا خیال کرنا قرآن شریف کی تلاوت کے وقت نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک سب سے پہلے کلام پاک کی عظمت، اس کی بڑائی دل میں رکھے کہ یہ قرآن، یہ کتاب کیسا عالی مرتبہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو دل میں رکھے کہ یہ جس کا کلام ہے اس اللہ کا بڑائی، اللہ کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی شان ہمارے دل میں ہونی چاہیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت، اور دل کو وسوسوں سے، غلط خیالات سے، خطرات سے بالکل پاک اور صاف رکھے۔ معانی کا تدبر، یعنی معانی کے اندر اگر ہو سکے تو غور و فکر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے، یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنا دے، کہ مثلا اگر آیت عذاب زبان پر ہے تو دل لرز جائے، دل کانپ اٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عذاب کے بارے میں ذکر کیا ہے، آپ کو یہ سن کر، یہ پڑھ کے آپ کا دل کانپ اٹھے، ایسی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور اپنے کانوں کو اس درجہ متوجہ بنا دے کہ گویا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ظاہری اور باطنی، ان تمام چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔